السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر راشد محمود صاحب, ڈاکٹر راشد محمود صاحب, ڈائریکٹر ہنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل اینڈ نیشنل کوآرڈینیٹر فار ہنی پاکستان. ڈاکٹر صاحب از سیزنڈ, بہت پرانے اور بانی ہنی کے بارے میں ہیں اور انسٹیٹیوٹ ہنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فارمک ایسڈ, آکزیلک ایسڈ, تھائمول کرسٹلس, تینوں کے بارے میں آپ کے پیپرز بھی لکھے گئے ہیں. ویری انٹرسٹنگ, ویری انسپائرنگ. کئی جگہ ریسرچ پیپرز میں کوٹ بھی ہو چکے ہیں انٹرنیشنل پیپرز میں. فارمک ایسڈ کا جو بیسٹ سوٹیبل ٹائم, اپلیکیشن کا میتھڈ اینڈ مائٹ مانیٹرنگ, اس سے پہلے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے. تو تھوڑا سا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ہم یہاں پہ نا مختلف ٹاپک پہ مختلف پروگرام میں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا IPM ہے. IPM یہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ فار مائٹس کنٹرول کے لیے, جو پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہم ہنی کی کوالٹی انالیسس لیب پہ ہے, اس پہ کوالٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئنوں پہ کام کر رہے ہیں, نیو کوئنیں بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو کوالٹی کوئن ہے وہ یہاں پہ میسر ہو. اس کے علاوہ ہم ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں, پولینیشن پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے 4-5 جو کمپوننٹ ہیں اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کیا کہ مائٹس کے حوالے سے, مائٹس کا پرابلم پاکستان میں بہت زیادہ ہے, جس میں ہماری چھوٹی مائٹس بھی اور بڑی مائٹس بھی, جسے ٹریپل ایپس کلیئر اور روا ڈسٹرکٹر ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ ہم اس کو کیسے مانیٹر کیسے کریں گے. اس کو مانیٹر ہم نے ایسے کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے 100 مکھیاں لے لینی ہے, اس کے ڈبے کے اندر سے لیں گے اور اس کو ہم نے گرم پانی میں ڈالیں یا الکوہل کے اندر ڈالیں, کیونکہ فارمر کے پاس آپ ادھر الکوہل گار نہیں ہوتی, ہم اس کو کہہ رہے ہیں گرم پانی کے اندر ڈال لیں. جیسے وہ گرم پانی کے اندر ڈالے گا, اس کو جب 10 منٹ کے لیے وہ اس کو اس پانی کے اندر رکھے گا تو اس کے اندر جو اس کے اوپر جو مائٹس ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر سے گر جاتی ہیں. کیونکہ جب ہم کپڑے کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر ہم مائٹس کو دیکھ لیتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو بروڈ پہ ہے, جو بروڈ انسپیکشن کرتے ہیں, اگر ہم سوز کے سیل میں سے اس کے لاروے اوپر نکال کے دیکھ لیں تو اس میں مائٹ نظر آتی ہے. انڈر کیونکہ انڈر کا کام چل رہا ہے کہ وہ پرسنٹیج ہمیں نکالنی ہوتی ہے, کیونکہ انڈر 10% ہمیں لازمی صورت میں نکالنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مائٹ کلیکشن ٹرے والا فارمولہ ہے کہ نیچے ہم رکھ لیتے ہیں, یا اگر ہمارے پاس ٹرے نہیں ہے تو ہم کوئی کاغذ رکھ لیں, کوئی گتا رکھ لیں, 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر کتنی مائٹس لینی ہے. اگر ساروں کو ملا کر 10 مائٹس آپ کی مان جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی مائٹ ڈبے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, مائٹس کو پرابلم ہے, فوراً اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اس کے لیے پھر ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دینی ہے, اور ٹریٹمنٹ کرنے کے مختلف چیزیں ہمارے پاس تھائمول بھی ہے, فارمک ایسڈ بھی ہے, آکزیلک ایسڈ بھی, اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے. فارمک ایسڈ کو ہم جو ہے وہ 65% ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ استعمال کریں, اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ کہ بازار میں ہمیں 100% فارمک ایسڈ بھی ملتی ہے, 99% بھی ملتی ہے, 90% بھی ملتی ہے. تو ہم 100% میں کر لیتے ہیں. 100% میں یہی ہے کہ آپ نے 35 ml پانی ڈالنا ہے اور 65% یہ ڈالیں گے تو آپ کا 65% بن جاتا ہے. اسی کو آپ نے یوز کرنا ہے. یوز کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو 5 ml بھی کر سکتے ہیں, 10 ml بھی کر سکتے ہیں, 15 ml بھی اور 20 ml بھی کر سکتے ہیں. فار ویکلی انٹرول پہ بھی کر سکتے ہیں, 4 ڈے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈبے پہ. اگر آپ کی مکھی اسٹرانگ ہیں اور مکھیاں اگر تھوڑی ہیں فریم میں تو آپ تھوڑی کوانٹٹی استعمال کریں تاکہ آپ کی مکھیوں کو متاثر نہ ہوں. اس کو بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی میں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. اسپیشلی جو ہمارا باہر کا موسم ہے, جیسے فروری کے بعد شروع کرتے ہیں, فروری مارچ اپریل ہمارے لیے سوٹیبل ٹائم ہے, اس میں ہم اس کو فارمک کو استعمال کریں. کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا فلو بھی شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اپریل میں یا مارچ کے بعد شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہمارے جو فارمر جو ایپیسٹان اسٹرپ استعمال کرتے ہیں ڈیورنگ فلو سیزن میں, تو اس کے ریزیڈول افیکٹ اس میں اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو جب ہم آکزیلک ایسڈ یا فارمک ایسڈ کو جب استعمال کریں گے تو اس کا اتنا اس کے اندر نہیں آتا. اس کا کوئی خاص لیمٹ جو ہے وہ ہنی کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ڈبے کے اندر جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہنی کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں آتا. ٹیمپریچر اس میں آئیڈیل 30 ڈگری تک کار لیں, تھوڑا سا اوپر بھی ہو جائے, لیکن کہ بہت زیادہ گرمی جب ہماری 40 ابو ہو جاتی ہے تو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. بلو جب ہم 5 پہ آ جاتے ہیں, جیسے دسمبر کا مہینہ یا جنوری کا مہینہ, ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے, ابھی بھی ریسنٹلی بھی کیے ہیں, تو ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آیا. تو خام خواہ ہم نے استعمال نہیں کرنے اس کو. ہاں, اگر آپ آج کل اگر مائٹس کو پرابلم جیسے آکزیلک ایسڈ کی بات کی ہے, آکزیلک ایسڈ اگر آپ استعمال آج کل کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. اور آکزیلک ایسڈ جو بنانے کا طریقہ کل بھی بتایا تھا, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آکزیلک ایسڈ کو آپ نے استعمال بنانا ہے اپنے 3.2%,
جو انٹرنیشنل چلتا ہے، جس سے ہماری مائٹس بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہے. اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ جیسے ہم شوگر کا سولوشن تیار کرتے ہیں، جو ہم مکھیوں کو ڈیتھ پیریڈ میں ہم جو شوگر کا سولوشن دیتے ہیں وہی ہم نے سولوشن تیار کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے 75 ml جو ہے ایگزیلک ایسڈ کی مقدار ڈال کے اس کا سولوشن بنا لینا ہے. پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے 5 ml سے. وہ ایک سرنج لے لیں کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس سرنج ہی چلتی ہے، ٹیکے والی جو سرنج ہوتی ہے اسی کو استعمال کریں. اسے 5 ml سے لے کے 20 ml تک. 20 ml سے ہم زیادہ نہیں استعمال کرنی، کیونکہ جو پھر ہم نے جو استعمال کسی کے اندر کرنا ہے یہ ہم نے مکھیوں کے فریموں کے اوپر استعمال کرنا، اس کے درمیان میں ہم نے ڈالنا ہے تاکہ مکھیوں کے اوپر ڈلے. اس کا یہ ہے جیسے وہ فارمک ایسڈ ہے، فارمک ایسڈ کو بھی پہلے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم نے نیچے اپلائی کرنا ہے، فریموں کے نیچے ہم نے ڈالنا ہے. چاہے وہ ریک پہ رکھ لیں یا اپنے جو کارڈ بورڈ ہے اس کے اوپر آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے وقت ایگزیلک ایسڈ ہے، یہ بھی آپ نے ویکلی بھی کر سکتے ہیں اور 4 ڈے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور یہ 1 مہینے تک کر لیں؟ کتنی دیر تک کر لیں؟ 1 مہینہ کر لیں. میں نے کم از کم 4 دفعہ ہم نے لازمی کرنا ہے دونوں کے لیے، فارمک ایسڈ کے لیے بھی ایگزیلک ایسڈ کے لیے. اور سیم جو ہمارا تھائیمول کا ہے وہ بھی ہم نے 4 ٹریٹمنٹ لازمی کرنی ہے 40 ڈیز. اور تھائیمول کرسٹلز پیٹی ڈش میں تھائیمول جو کرسٹل کی شکل میں ملتا ہے لیکن اس کو ہم نے پاؤڈر کی شکل میں کنورٹ کرنا ہے. اس کو لازمن کرنا ہے، کنورٹ کر کے اس کو ہم نے پیٹی ڈش کے اوپر رکھ دینا ہے. پیٹی ڈش کے اندر ڈالیں گے، اس کے اوپر جو کور ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے پور کر کے سوراخ کر دینے ہیں، پور کریں گے. اس میں سے فیوم نکل کے مکھیوں کے اوپر آئیں گے. یہ جو پیٹی ڈش ہے یہ ہم نے اس فریموں کے اوپر رکھیں گے تاکہ باٹم کور سے نیچے رکھیں گے تاکہ اس کے فیوم جو ہے نیچے آئیں گے. اس کا افیکٹ یہی آتا ہے. جی کتنی کوانٹٹی رکھیں گے انداز؟ یہ دیکھنا جی 2 گرام 4 گرام اور 6 گرام آپ اپلائی کرتے ہیں. اس پہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے مکھیوں کے اوپر، کالونی کی اسٹرینتھ. لیکن زیادہ تر ہم 4 کر لیں 2 کر لیں بہترین رزلٹ آتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ تھائیمول اور ایگزیلک ایسڈ کو مکس کر کے بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹلی جو مائٹ ہے چاہے وہ رو ہے چاہے ٹریپلیپس کلیریا ہے یہ دونوں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور تھائیمول کا موسم کا کہتے ہیں موسم تھائیمول جو ہے گرمی میں کبھی استعمال نہ کریں. گرمی میں یہ استعمال کریں تو آپ کی مکھیاں جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گی، مر جائیں گی، وہ نقصان کرتی ہیں. بہترین موسم یہی ہے اسپرنگ کے موسم میں آپ فروری مارچ اپریل مئی تک استعمال کر رہے ہیں. اور کتنی دیر کے لیے رکھنے ہیں کرسٹلس؟ یہ کرسٹل آپ ویسے تو وہی 4 ڈے کے لیے رکھ لیں، 7 ڈے کے لیے رکھ لیں. اس کے بعد پھر اس کو چینج کر لیں یا اس کے اندر ہی ایڈ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے. اور آپ نے کہا 4 ٹریٹمنٹس کرنے ہیں. 4 ٹریٹمنٹ لازمی کریں. اس میں گیپ نہیں دیا جا سکتا ٹریٹمنٹ؟ نہیں گیپ نہ دیں. اس کو آپ 4 ڈے کریں یا 7 ڈے کریں. 4 ڈے یا 7 ہاں وہ جو بھی کرنا ہے وہ آپ پورا کریں. افیکٹو یہ ہے تھائیمول جو ہے نا وہ اس کا ریکمینڈیڈ ٹائم اسپرنگ کا مہینہ ہے. وہ سردی نہ ہو بہت گرمی نہ ہو. تھائیمول کو کبھی بھی گرمی کے مہینے میں استعمال نہیں آپ نے کرنی کیونکہ اس سے مکھیاں ہماری ڈسٹرب ہوتی ہیں، ڈبہ چھوڑ کے نکل جائے. ٹیمپریچر رینج کیا ہم تقریباً اسپرنگ کے مہینے میں جو آپ کا باہر کے موسم میں جو ہے ٹیمپریچر ہے اس میں آپ نے اس کو تھائیمول کو اپلائی کرنا، چاہے وہ ایگزیلک ایسڈ کا ساتھ استعمال کر لیں. اس کا استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تھائیمول کا جو آپ کی ٹی سی ہے جو چھوٹی مائٹس ہے وہ بھی آپ کی کنٹرول ہو جاتی ہے. اچھا وہ یہ بڑا امپورٹنٹ. کیونکہ جب میں نے جب ریسرچ کی تو میں نے ایک بی کیپر کے فیلڈ پہ یہ ریسرچ میں نے جا کے باہر کی تو اس نے کہا جی آپ ریسرچ تو مجھ سے کر رہے ہیں ڈبے میں کوئی 20-25 ڈبے اس سے لیے تھے. میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر کوئی ڈبہ آپ کا مر جاتا ہے تو میں اس پر ڈبہ آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں. یہ تقریباً جب میں نے ریسرچ شروع کی تھی کیونکہ ہمارے پاس ڈبے بہت کم ہوتے تھے. پھر باہر میں نے پہلے تو یہاں کی پھر باہر کیا تو اس کی جو اس وقت جب ٹریٹمنٹ کی یہ تھائیمول اور ایگزیلک ایسڈ والی علیحدہ بھی اپلائی کیا تھا اور اکٹھا بھی اپلائی کیا تھا. وہ تقریباً میرے پاس جب وہ تقریباً 3-4 مہینے کے بعد جب آیا تو میرے پاس کہتا ہے ساتھ یہ جو آپ نے چیز اپلائی کی تھی اس سے میری مکھیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی، میں نے تو اتنا زیادہ شہد بنا دیا. اس کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا، مکھیاں بیچ دی، لیکن اس کا افیکٹ بہت زیادہ آیا تھا. تو میں نے کہا ڈبہ کوئی ضائع نہیں ہوا کیونکہ میں نے تو گارنٹی کے ساتھ اس کو پیسہ میں اپلائی کروں گا. اگر آپ کو ڈبہ ضائع ہوتا ہے میں پیمنٹ کروں گا آپ کی نا. بالکل ٹھیک ہے. تھائیمول کرسٹل جو ہے وہ علیحدہ سے اگر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی؟ کوانٹٹی آپ دیکھیں گے اس کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مکھیوں پہ. اس کے 2 گرام بھی کر سکتے ہیں، 4 گرام بھی کر سکتے ہیں، 6 گرام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپلائی کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک پیٹی ڈش میں اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر رکھ کے اس کو ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں ہونے دینا مکھیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نے ایسے استعمال کیا پیٹی ڈش کے اندر رکھ کے اس کے اوپر پیٹی ڈش کا جو کور ہے اس کے اندر اس کے سراخ کر کے ٹھیک ہے. اور اس کو ہم جو ہمارے فریم ہے اس کے اوپر رکھنا ہے، اس کے فیوم نیچے جاتے ہیں. صحیح ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی مائٹس جتنی بھی ہوتی ہیں اس پہ گر جاتی ہیں. تھائیمول کو آپ نے اوپر سے اپلائی کرنا ہے، ایگزیلک ایسڈ کو ہم نے
فیموں کے اندر استعمال کرنا ہے. اور اس کا جیسے آپ نے کہا موسم باہر کا اور ٹیمپریچر کا، تو میکسیمم ٹیمپریچر الاؤڈ کی، اس سے اوپر ٹیمپریچر ہو باہر کا تو اس سے اوپر نہیں جانا ہے. نہیں کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنا 25 بس یہ 30 تک آپ کر 30 سکتے ڈگریز ہیں، تک 30 تک آپ کر سکتے اور ہیں. منیمم منیمم آپ دیکھ لیں جو 5-10 ٹیمپریچر تک آپ اس کو اپلائی کر سکتے تو ہیں. جب بھی یہ ٹیمپریچر ہو اس رینج میں ہو اپلائی کیا جا سکتا اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو ہے نا مکھیوں کو یہ بہت زیادہ بیماریاں پڑتی ہیں، اسپیشلی جب ہنی ہم نکال لیتے ہیں ہماری مکھیاں کمزور رہ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بیری پہ لے گئے ہیں واپس آئیں ہماری مکھیاں ختم ہوگی مار کی. وہ یہی ہوتا ہے ایک دم ان کو ٹیمپریچر آتی ہیں مکھیاں لے کے ہم باہر نکلتے ہیں، شہد نکال کے مکھیاں کمزور ہوتی ہیں، پھر وہ کا شدید اٹیک ہوتا ہے اس کے اوپر. اس دوران میں اگر ہم اس کو مینیج کر لیں آکزیلک ایسڈ کے ساتھ یا تھائیمول کے ساتھ تو ہماری انشاءاللہ وہ جو ڈبے آپ کے خیال میں کہ بیسٹ ٹائم پیریڈ بیری کے بعد یہ آ جائیں دسمبر میں آ جائیں گے. دسمبر بیسٹ ٹائم پیریڈ بہترین ٹائم اپلائی کرنے کا، کیونکہ اس میں ایک تو برو لیس کنڈیشن آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو برو لیس کنڈیشن میں جو ہمارا آکزیلک ایسڈ بہترین کنٹرول کرتا ہے. کیونکہ بہت ساری لوگ پرسیپشن یہ کہ مکھی کمزور ہوتی ہے اس کو کچھ اپلائی نہ کیا جائے. نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے نا کیونکہ جب کمزور ہوتی ہے بروڈ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس میں آپ اپلائی کر لیں گے وقتی طور پہ آپ کو نقصان ہوگا لگتا ہے، لیکن وہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا، آپ کا ڈبہ بہت اچھا آؤٹ پٹ بہت انکریجنگ چیز ہے. اچھا دوسری چیز جو آپ نے ایک مینشن کی تھی پلانٹ ایکسٹریکٹس، کلوو اور ٹوبیکو ایکسٹریکٹ کا، تو وہ ایکسٹریکٹس جو ہیں وہ جو نارمل آپ کے جو روغن ملتے ہیں وہ ہم نے اپلائی کیے. کیونکہ اس وجہ سے پہلے ہم نے یہاں پہ خود بھی تیار کیے تھے، تو پھر ہماری جو میٹنگ ہوئی ٹریننگ، کیونکہ ہماری مینجمنٹ نے پوچھا جب آپ یہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو لوگ باہر والے بی کیپر کدھر سے خریدیں گے، تو آپ کیوں نہیں ایسے کرتے کہ باہر سے لے کے پرچیز کیے وہ لے کے استعمال کے. سب سے افیکٹو کون سے آئل لگے آپ کو؟ دیکھیں جی ہر موسم میں علیحدہ ہوتے ہیں. اولیو کلوو کا اپنا فائدہ ہے، ٹوبیکو کا اپنا فائدہ ہے، مطلب ہر جو ہے نا جو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی میں نے استعمال کروایا ہے اس کو، لہسن کا کروایا ہے پاؤڈر جو نیچرل فوڈ والوں کے ہیں، لہسن کا کرایا، گارلک کروایا، اور گارلک کا کرایا، لہسن کرایا، اور کیا کہتے ہیں اس کو 3-4 جو ملتے ہیں نا یہ سارے میں نے اپلائی کروائے ہیں. اس کا رزلٹ ہمیں جو نکلا ہے وہ اس کا نکلا ہے گارلک کا بہت اچھا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. زبردست. تو لاسٹ اینڈنگ نوٹ پہ آپ سے پوچھوں گا اس وقت فیسلٹیز کے لحاظ سے، جس کی تفصیل ہم آپ کی ظاہر بات ہے باقی طرف سے لے لیں گے، اس وقت اینٹی بایوٹکس کے لحاظ سے ٹیسٹنگ موجود ایچ پی آر آئی میں؟ اینٹی بایوٹک ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس باقی جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ ہم یہاں پہ بیسک ٹیسٹ ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں ہم سے لے لیں گے. مگر گریٹر ادارے میں مطلب ونس وی کم آؤٹ آف دی ایچ پی آر آئی، این اے آر سی یا پی آر سی، ان میں یا ایف ایس آئی، ان اداروں میں کوئی اینٹی بایوٹکس کی اینٹی بایوٹک ہمارے این آر سی میں بھی ہے سہولت، لیکن وہ زیادہ ان کے پاس اپنی اسائنمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں جی کو. تو پھر ہمارے پاس جو کہتے ہیں نا پروٹوکول جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، وہ پروٹوکول بہت مہنگا آتا ہے. وہ ہمارے پاس جتنے ہیں وہ اس کے مطابق ہم نکالتے ہیں، وہ پروٹوکول کے مطابق ہمارے پاس پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز نہیں ہیں. اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز نہیں آ رہے جو ہماری جو ہنی ہم نے سیمپل کیے اس میں ہمارے نہیں آئے. لیکن اگر ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس پروٹوکول اور ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہمارا یہ تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست کریں گے بھی کہ ہمارے اس پرانے انسٹیٹیوٹ کو اور مضبوط کیا جائے، کرنا چاہیے، اور فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں. یہاں پہ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو 77 سے لے کے آج تک کام کر رہا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے یہاں پہ جو فیسلٹی ہماری اور جہاں پہ دے رہے ہیں، جو ویکس شیٹس جو ہوتی ہیں ہماری یہاں جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مکھیوں کے والے کو، وہ ہم یہاں پہ تیار کر کے دیتے ہیں. تو وہ پیور ویکس کی ہوتی ہے. مارکیٹ میں جو ویکس شیٹ مل رہی ہیں اس میں پیرافین کی مکس کر کے دی جاتی ہیں. یہ ہم پیور یہاں پہ تیار کرتے ہیں. وہ روئی جو سرکاری جو تقریباً 650 روپے کلو کے حساب سے ہم دے رہے ہیں. اس طرح جو پولن ہے وہ بھی تقریباً 200 روپے کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں. پروپلس بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اس طرح ریل جیلی بھی ہم کر رہے ہیں اکٹھی. لیکن کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر وسائل ہوں تو ہماری ٹیم جو ہے تقریباً ہر قسم کا کام کر سکتی ہے. اچھا آپ نے ڈاکٹر صاحب فارمک ایسڈ کی بھی بات کی. فارمک کا تھوڑا تفصیل بتائیں. ایک تو آکزیلک سے گیپ کتنا ہو فارمک کو، جس کو ہم تیزاب بھی عام لفظوں میں کیپر کہتے ہیں، آکزیلک سے گیپ کتنا ہو فارمک کا، نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ٹیمپریچر ٹائم ٹیمپریچر اور کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ کالونی کی، اس کو بھی میں 2 پوائنٹس لینا چاہوں گا، اسٹرینتھ پہ اور
مائٹ کی جو وہ ہے نا اسٹرینتھ اور مائٹ پاپولیشن کیسے دیکھی جاتی ہے، اس کو دو چیزوں پر میں پوائنٹس کو ٹچ کروں گا بریفلی، کہوں ڈاکٹر صاحب سے ٹچ کریں. تو ڈاکٹر صاحب فارمک ایسڈ کا اور آکزیلک کا گیپ ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے کتنا ہو، پہلا سوال یہ. دوسری بات یہ ٹائم ٹیمپریچر آئیڈیل کیا ہو، ایک دو تو آپ. ٹھیک ہے. ایک تو چیز سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں ایک تو ڈبے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ مائٹس ہے بھی ہے کہ نہیں. ہم ایسے ہی نہ اپلائی کرتے ہیں جائیں اس کو پہلے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی مائٹس ہے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اس کی مکھیاں لے لیں 100 کسی ڈبے سے بھی، درمیان سے آپ نے مکھیاں لینی ہیں 100. اس کو آپ نے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو نکالتے ہیں. یا تو آپ اس کو الکوہل کے اندر اس کو مکس کر لیں 10-15 منٹ کے لیے، یا گرم پانی کے اندر ڈال لیں. کیونکہ ہمارے پاس غریب بی کیپرس ہیں، تو اگر وہ گرم پانی کے اندر ڈال لیں، اس کو ہم اسیسمنٹ کر لیں، اس کے اوپر لگا لیں، اس کپڑے کے اندر ڈال دیں، اس مکھیوں کو چیک کریں گے. مکھیاں جب علیحدہ کر لیں گے تو آپ کو مائٹس وہاں پہ کپڑے کے اوپر مل جاتی ہے. اس طرح کا ایک طریقہ ہے. یا آپ ایسے کریں اس میں 100 جو ہے برود میں سے لاروے پیوپا نکال لیں، اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو مائٹس نظر آ جاتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کے نیچے ڈبے کے نیچے اگر آپ اپنی ٹرے رکھ دیں، اگر ٹرے نہیں رکھتے تو آپ زیادہ ایسے گتا بھی رکھ دیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جب رکھتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر مائٹ نظر آ جاتی ہے. پھر آپ تینوں کو چیک کرتے ہیں. اگر آپ کی یہ مائٹ تینوں کو مکس کر، اگر لہدا بھی اگر 10 سے اوپر ہو جائے تو آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اگر لہدا نہیں ہوتے، اگر آپ تینوں چیزیں مکس کر کے بھی اگر آپ کی مائٹ فرض کریں آپ کی جو الکوہل واش میتھڈ جو میں پہلے بتایا، اگر اس میں کچھ مائٹ 2-3 مائٹس اس میں نکلتی ہیں، 2-3 مائٹس اس کی مکھیوں اوپر سے ملتی ہیں، اگر 3-4 مائٹس اس کے آپ کے نیچے سے ملتی ہیں، واٹر بورڈ سے جو نکلتی ہیں یا ٹرے میں سے نکلتی ہیں، اگر وہ 10 سے اوپر کر جاتی ہیں، اٹ مین کہ آپ کی مکھیوں کو ضرورت ہے فل فور آپ اس کو ٹرائی کریں اس کو لیے. تو بات یہاں تک جو سوری ٹو کٹ یو، جو آپ نے واش کا میتھڈ بتایا، اس کو اپنے مکھیاں 100 ڈالی. اب نئے بی کیپرز ہیں، خاص طور نئے لوگ آ رہے ہیں، 100 مکھیوں کا اندازہ کیسے لگا؟ ایک ایک مکھی گنیں گے یا وہ اندازہ دیکھیں جی؟ اگر تقریباً میں ایک اندازہ نکال لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے اس میں ہم ڈال لیتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے 100 آ جاتی ہیں. وہ جیسے ایک بوتل لے لیتے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے اتنی پاؤ کی بوتل ہے، 50 آ جائیں گی، 100 آ جائیں گی. ضروری نہیں ہم دیکھیں ایک رفیسا ڈیٹا بھی لے لیں. اگر آپ کی وہ 100 آتی ہیں ٹھیک ہے، اگر بڑھ جاتی ہیں پھر ہم اس کے مطابق پرسنٹیج ہم نے 100 بھی لینی ہے. اگر آپ 100 نہیں لے سکتے 50 آ جاتی ہے، 75 آ جاتی ہے، اس کو ہم نے اس ریشو میں 100 کے ساتھ اس کو 100%. 100 میں سے 10 مائٹ آپ کہہ رہے ہیں، 10 تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے. ہوں گی تو آپ نے ماسٹر ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اس سے نیچے ہوں گی تو کوئی ایشو نہیں ہے. 8 ہوں، 7 ہوں، 6 ہو، 5 لیکن وہ آپ لارمنگ شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ یہ مائٹ بڑھ گئی. کیونکہ مائٹ کا یہ ہے کہ آج اگر دیکھتے ہیں کل دیکھتے ہیں تو فرق بڑھ جانا ہے. کیونکہ مائٹ نے ملٹیپلائی جلدی کرتی ہے یہ بہت زیادہ، اور بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو جیسے ایک فارمنگ ایسڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، فارمنگ ایسڈ جو ہے موسی کنسنٹریشن میں ملتا ہے، 100% میں ملتا ہے، 90% میں ملتا ہے. تو اس کو جو 100% ہے اس کو ویسے تو ہم 60% بنا کے اس کو اپلائی کرنا چاہیے. لیکن جو نیو بی کیپرس ہیں جب کرنا چاہتے ہیں تو وہ 50% پانی لے لیں، آدھا لیٹر پانی لے لیں، آدھا لیٹر وہ فارمنگ ایسڈ لے لیں، اس کو مکس کر لیں، اور اس کو آپ 10 ml 20 ml 15 ml کسی بھی روئی میں ڈال کے کسی کونے میں نیچے رکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن رکھنی نیچے ہے، فریموں کے نیچے رکھنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ماڈرن ڈبے نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس افغانی ڈبے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے نیچے روئی کی شکل میں رکھ لیں. یا کوئی کارڈ بورڈ لے لیں، اس کے اوپر ڈال دیں، 10 ml 15 ml جتنی میں اس کے نیچے رکھ دیں گے، اس کے فیوم اوپر جائیں گے اور جو مائٹس ہے وہ نیچے گرے گی. اور کتنی دیر تک کے رکھنا ہے یہ سوال ایک؟ یہ دیکھیں جی، آپ نے ہر ٹریٹمنٹ کم از کم آپ نے 4 دفعہ لازمی اپلائی کریں. 4 دفعہ لازمی کریں، چاہے وہ فارمنگ ایسڈ، چاہے ایگزیلک ایسڈ، چاہے تھائیمول، تاکہ اس کے لائف سائیکل ہے 20-25 دن کا کو اس کا جو پورا سرکل ہے مائٹس کا، وہ پورا جو مکھی جو بروڈ کے اندر ہے تو وہ بھی باہر نکل ہے. جب وہ مکھی باہر نکل آتی ہے تو اس کے اوپر اگر مائٹس آیا تو وہ بھی نیچے گر جاتی ہے. تو یہ فارمنگ اپلائی کیا اور اس کے بعد اس کو 24 گھنٹے کے بعد نکال لینا ہے اس چیز کو؟ روئی پڑی رہے گی. آپ نے اس کو بے شک ہفتہ رکھیں، اگر آپ نے ہفتے کے بعد ٹریٹمنٹ کریں تو ایک ہفتہ رکھیں، اس روئی کو نکال کے اپنا ڈیٹا لے لیں، پھر دوبارہ روئی ڈال دیں. کیونکہ بی کیپروں کے پاس ایسی سہولت نہیں ہوگی وہ ڈیٹا لے سکے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں، 3-4 دن اپلائی کر لیں. اس کے بعد اگر وہ فارمنگ ایپسٹان اسٹریپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایپسٹان اسٹریپ استعمال کریں. ہمیں انشاءاللہ وہ بنا رہے ہیں ایک پورا ایک IPM کا نا رول یا سسٹم، کس ٹائم میں یہ اپلائی کریں، اس ٹائم میں یہ اپلائی کریں، اس ٹائم میں یہ اپلائی کریں. جنوری سے لے کے دسمبر تک ہم پورا انشاءاللہ قریب
یہ ہمارا ایک بروشر آ رہا ہے مارکیٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ انشاءاللہ آ جائے گا. بالکل تیاری پہ آخری مراحل میں ہے. پہلے میں نے تیار کیا تھا لیکن اس کو ہم پبلش نہیں کر سکے, لیکن اب انشاءاللہ اس دفعہ ہم کر رہے ہیں, آئے گا. جو آپ نے گرم پانی والا میتھڈ کیا ہے, اس سے 100 شیک کی, جیسے میں عام بوتل لے لیں. عام بوتل لے رہے ہیں, 100 کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی بھی کلو کی اس بوتل میں اگر 100 آ جاتے ہیں تو لیٹ سے اگر یہ 20 ml کی 50 ml کی بوتل ہے تو اس پہ یہ بوتل 50 ml کا مطلب ہے اس میں 100 آئیں گی. تو یا جو بھی ریشیو لگ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو شیک کریں گے, 10 منٹ تک رکھیں, 10 منٹ تک اس کے اندر رکھیں گے, گرم پانی کے اندر رکھیں گے. اس کے بعد مائٹ پانی کے اندر آ جائیں گے, اس کے باہر آ جائیں گے مکھی کے اوپر, مائٹ مکھی کے اوپر چپکی ہوئی ہے اس کو اتار رہے تھے, وہ پانی کے اندر آ جائیں گے. پانی کے اندر آپ اس کو نیچے پھینکیں, ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے, اس میں سے مکھیاں نکل جاتی ہیں, جو باقی مائٹس ہیں وہ اوپر ہی رہ جاتی ہے اس کے اوپر. اچھا, وہ میں چیز دیکھنا, وہ پروسیجر وہ آپ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کس چیز میں ڈل کے وہ ہوتی ہے. بالکل دکھا دیں گے. اس کے بعد یہ اس کے علاوہ کوئی اور کنٹرول کے لحاظ سے یہ سمجھ میں آ گئی تھریش ہولڈ کیا ہے, 10 مائٹ سے کم ہو, دیکھیں الارمنگ تو شروع ہو جاتی ہے, الارمنگ شروع ہو جاتی ہے, لیکن 10 پہ جیسی کراس کر کے سمجھ لیں کہ آپ نے آرٹفل میں اپلائی کرنی ہے. کسی ان میتھڈ سے, فارمک یا آکزیلک سے کوئن کا, لوگ بہت سارے کہتے ہیں کوئن مر گئی, کیا کوئن کا لاس دیکھا ہے آپ نے؟ میرے جو ایکسپیریمنٹ آیا تک جو کیا اس میں میں مائٹ یہ کہہ لیں کوئن کا کوئی لاس نہیں ہوتا, لیکن یہ ہوتا ہے وقتی طور پہ کوئن کا بھی اگر ہم اپلائی کر رہے ہیں فارمنگ ایسی ایگزیلک ایسڈ تو کوئی تھوڑی بہت کوئن انڈے روک دیتی ہے, نہیں دیتی. لیکن ایگزیلک ایسڈ سے تو ہم اپلائی بھی ایسے رول لائف کنڈیشن میں کرتے ہیں, سردی کا موسم ہوتا ہے, کوئن ویسے بھی انڈے کام دے رہی ہوتی ہے. فارمنگ ایسڈ کا جو بہتر ٹائم ہے نا, میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اسپرنگ کے موسم میں آپ کریں اس کو, یہ آپ کو کافی حد تک کنٹرول کر دیتی ہے.